الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، صدقہ فطر کے حوالے سے، نماز عید کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے چند احکام ان لوگوں کے لیے جو کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، یعنی پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں تو پاکستانی لیکن کسی اور ملک میں رہتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں رہتے ہیں یا کسی عرب ممالک میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں یا کسی بھی ملک میں. تو پہلی بات صدقہ فطر کے حوالے سے، عام طور پر والد یعنی جو گھر کا سربراہ ہے وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، جیسے عرب مالک ہیں، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پاکستان میں رہتے ہیں. اب وہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں غربت نہیں ہے، یہاں پاکستان میں غربت ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اپنا صدقہ فطر اپنے بچوں کا دوں. تو کس طریقے سے دوں؟ یعنی پاکستان کا جو نصاب ہے، موجودہ نصاب جو چل رہا ہے 220 بھی بتایا جا رہا ہے اور 240 بھی، کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف آٹے کا ریٹ ہے. تو آیا یہاں والا جو حساب ہے، جو صدقہ فطر ہے، وہی دے گا یا امریکہ کے اعتبار سے، عرب مالک کے اعتبار سے، یعنی ڈالر ہیں، پاؤنڈ ہیں، یورو ہیں، یا ریال اور دینار و درہم ہیں. تو اس حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص جہاں رہتا ہے اور جو چیز اس کے اوپر واجب ہوئی ہے، اس اعتبار سے جو ہے صدقہ فطر دے گا، چاہے بچے کہیں بھی رہتے ہوں. جن کی طرف سے صدقہ فطر دے رہا ہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، اگر وہ باہر رہتا ہے کسی ملک میں تو اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا نصاب ہے، کیا بنتا ہے صدقہ فطر. عام طور پر جو ہے اس طرح کے ملکوں میں اسلامک سینٹر موجود ہوتے ہیں. عرب مالک تو ویسے اسلامی ملک ہیں، وہاں بھی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا جو ہے صدقہ فطر بنتا ہے. تو جتنے افراد ہوں ان کی طرف سے دے گا اپنی طرف سے، اور اپنے جو چھوٹے بچے ان کی طرف سے ادا کرے گا. امریکہ میں بھی پتہ کر لے کیا ڈالر ہوں گے، آسٹریلیا میں بھی کیا ڈالر ہیں، یورپ میں کیا یورو ہے، پھر اسی طرح انگلینڈ میں پاؤنڈ کیا بنتا ہے. تو اس اعتبار سے اس نے دیکھنا ہے، اس کی نظر روپے پر نہ پڑے، پاکستانی روپے پر، ڈالر، پاؤنڈ، ریال اور درہم پر اس کی نظر پڑنی چاہیے. تو لہٰذا وہ اپنی طرف سے دے گا، اور جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یعنی جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. جو بچے بالغ ہیں، چاہے وہ بیٹیاں بھی ہیں شادی نہیں ہوئی، بالغ ہو چکی ہیں، یا اسی طرح بیٹے ہیں ابھی شادیاں نہیں ہوئی، جو ہے وہ گھر میں رہ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جو بالغ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر والد کے ذمہ نہیں ہے. اگر وہ خود کما رہے ہیں، صاحب نصاب ہیں، پاکستان میں جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ ہے 1,80,000. جس کے پاس صبح صادق کے وقت، یعنی عید والا دن ہے، صبح صادق کے وقت جس کے پاس اتنی ساری رقم آ گئی ہے، بیٹے کے پاس آئی ہے، بیٹی کے پاس آئی ہے، جو صاحب نصاب بنتا جائے گا. اسی طرح بیوی ہے، اس کے پاس سونا ہے. عام طور پر خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، بیٹی کو والدین دے چکے ہوتے ہیں، مالک بنا چکے ہوتے ہیں، بیٹی کے پاس سونا ہے، تو پھر وہ صدقہ فطر دیں گی. اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باپ کے رحم کرم پر ہیں، ماں کے رحم کرم پر ہیں، تو ان پر جو ہے صدقہ فطر نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ علم میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ تو یہاں لاہور میں رہ رہا ہے، اب پوتے پوتیاں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے چلے گئے ہیں، کراچی چلے گئے ہیں، کوئٹہ چلے گئے ہیں، اسلام آباد چلے گئے ہیں، اپنے نانوں کے گھر چلے گئے ہیں، عید منانے کے لیے عام طور پر جاتے ہیں. تو آیا کہ وہی صدقہ فطر دیں گے، یا یہ جو والد جو لاہور میں رہ رہا ہے یا کسی اور شہر میں رہ رہا ہے وہی صدقہ فطر دے گا؟ تو واضح ہے صدقہ فطر والد کے ذمہ ہے، اسی نے ہی دینا ہے. اس کے جو نابالغ بیٹے بیٹیاں ہیں
چاہے وہ نانا اور نانی کے گھر چلے گئے، کراچی چلے گئے، اسلام آباد کہیں بھی چلے گئے، صدقہ فطر جو ہے اسی نے ہی دینا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، نابالغ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچپن میں ہی باپ فوت ہو جاتا ہے، تو آیا ماں جو ہے صدقہ فطر دے گی؟ تو ماں کے ذمے صدقہ فطر نہیں ہے، ماں نہیں دے گی صدقہ فطر۔ ان بچوں کا، جو چھوٹے بچے یا بچیاں ہیں، چاہے ماں مالدار ہی کیوں نہ ہو، ماں کے ذمے نہیں ہے صدقہ فطر۔ یہ مسئلہ بھی علم میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیوی ہے، بیوی اگر خود صاحب نصاب ہے تو دے گی، اگر نہیں ہے تو پھر شوہر کے ذمے نہیں۔ ہاں، اگر اس کی مرضی سے شوہر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بھی میری بیوی ہے، ایک ہی تو گھر ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، میری بیوی ہے، تو میں اس کی طرف سے دے دیتا ہوں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ علماء بتاتے ہیں کہ صدقہ فطر کی جو مالیت ہے وہ 1 لاکھ، 1 لاکھ نہیں بلکہ 100 160 روپے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 200 ہے، کچھ کہتے ہیں 220 ہے، کچھ کہتے ہیں 240 ہے، مختلف علماء کی رائے ہیں۔ علماء کی مختلف آراء اس وجہ سے ہے، عام طور پر دیکھنا یہ ہے کہ 2 کلو آٹا، احتیاطاً 2 کلو، 2 کلو ہے ویسے، احتیاطاً 2 کلو آٹے کی مالیت جو ہے اس کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، دیہاتوں میں قدر ریٹ کم ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے جو ہے جب شہر میں یہ چیزیں آتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ پھر کچھ علماء جو ہیں وہ قدرے جو اچھا آٹا، عام طور پر کچھ لوگ اچھا آٹا کھاتے ہیں تو ان کا ریٹ قدرے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کی رائے میں جو ہے اختلاف ہے، ورنہ حقیقت میں وہی ہے ریٹ، وہی صدقہ فطر ہے جو علماء بتا رہے ہیں، چاہے وہ 160 بتا رہے ہیں، 240 بتا رہے ہیں یا 220 بتا رہے ہیں، یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اگر کسی شخص نے روزہ ہی نہیں رکھا، جیسے شیخ فانی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، فدیہ جو ہے وہ دے گا، یا اسی طرح خواتین ہیں جنہیں مخصوص ایام آ جاتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، یا کوئی شخص جو ہے وقتی ماہ رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، تو اگر وہ مالدار ہے تو صدقہ فطر لازم رہے گا۔ صدقہ فطر کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، صدقہ فطر الگ عبادت ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ صدقہ فطر کے 2 فائدے ہیں۔ ایک، روزے کے اندر جو کمی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، تقوی نہیں رہتا، گالی گلوچ تک بھی کرنے لگ جاتا ہے، تو اس میں جو ثواب میں کمی آتی ہے، صدقہ فطر جو ہے اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ جیسے نماز میں سجدہ صاحب ہوتا ہے، نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی کمی رہ جائے تو سجدہ صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، تو یہی صدقہ فطر کی حیثیت ہے۔ صدقہ فطر دینے کی صورت میں روزے میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ کمی دور ہو جائے گی۔ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ غربا کے لیے خوراک بھی ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ واضح ہے روزہ جو ہے بدنی عبادت ہے، ہر ایک نے روزہ رکھنا ہے، غریب نے بھی رکھنا ہے، امیر نے بھی رکھنا ہے، جبکہ صدقہ فطر مالی عبادت ہے۔ اب غریب نے روزے تو رکھے، سارے روزے رکھنے ہیں، لازم ہے، فرض ہیں اس پر، اس نے تو روزے رکھے، جبکہ مالی طور پر کمزور ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، ذمہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مالدار نہیں ہے، جبکہ یہ بدنی مالی عبادت ہے، مال کی وجہ سے جو ہے لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے عام طور پر کسی کا والد جو ہے یا والدہ جو ہے ماہ رمضان میں فوت ہو جاتے ہیں، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ والد سے فوت ہو گئے تو ان کا بھی صدقہ فطر دینا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے جو فوت ہو گیا اس کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہے، صبح صادق کے وقت جو موجود ہوگا اس کی طرف صدقہ فطر ہے، یہاں تک کہ اگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ ماہ رمضان میں فرق ہوتا ہے چاند کے نظر آنے کا۔ عام طور پر سعودی عرب میں یا باقی ملکوں میں جو ہے 1 دن پہلے چاند نظر آتا ہے تو لوگ وہاں روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر عید منانے کے لیے آتے ہیں پاکستان میں، تو جب کہ جو ہے وہ پورے 30 روزے رکھ چکے ہوتے ہیں، یعنی ایک روزہ وہاں رکھ لیا تو یہاں 29 یہاں رکھ لیے، 30 تو ان کے پورے ہو گئے،
تو اب جو ہے اب کے محرم جہاں چاند نظر نہیں ہے تو وہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے کہا کہ انہیں روزہ جو ہے رکھ لینا چاہیے، یعنی جب ماہ رمضان میں آئے ہیں پاکستان میں اور روزہ چل رہا ہے تو احتیاطاً جو ہے وہ روزہ رکھ لیں، یہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اگر نہیں رکھتے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کے احترام میں اور روزہ رکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ عید پڑھ کے آئے، یہاں عید ہے تو عید پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ عید پڑھ لینی چاہیے، نفلی عید ہو جائے گی، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ عید جو ہے وہ ایک ہی دفعہ لازم ہے، 2 دفعہ عید نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی نے جو ہے یہاں 28 روزے رکھے ہیں، وہاں چلا گیا، اب وہاں عید کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ واضح ہے روزے جو ہے یا تو 29 ہیں یا 30 ہیں، تو اسے چاہیے کہ بعد میں جو ہے ایک روزے کی قضا کر لے، 2 کی کر لے تو یہ زیادہ بہتر اور آسان طریقہ ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو میرے ذہن میں تھے روزے کے حوالے سے، اور اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔